اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پیر حفیظ اللہ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول جگر پورہ آپ سے مخاطب ہوں۔ پیارے بچوں، 7ویں جماعت کا درس بھلے اور برے کی پہچان پچھلے کئی دنوں سے جاری ہے۔ مذکورہ درس کے کل ہم نے جو درسی سوالات تھے وہ ہم نے کیے۔ آج جو سوال نمبر 3 ہے اور سوال نمبر 4 ہے وہ آج کریں گے ہم۔ سوال نمبر 3 جو ہے وہ ہے معنی لکھیے اور جملوں میں استعمال کیجیے۔ تو پیارے بچوں، آسان سا سوال ہے۔ کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، آپ کو ان کے معنی بتانے ہیں اور پھر ان الفاظ کے جملے بنانے ہیں، یعنی استعمال کرنے ہیں۔ ایک مثال میں دیتا ہوں بچوں، جیسے اگر ایک لفظ ہے قابل، تو قابل کے معنی ہم لکھیں گے۔ قابل کے معنی ہے ہونہار۔ تو اب ہمیں استعمال کرنا ہے، تو استعمال جو لفظ ہمیں کرنا ہے وہ قابل ہی کرنا ہے۔ ہم کہیں گے عبد المجید ایک قابل لڑکا ہے۔ تو بچوں، یہ اس لفظ کو ہم نے جملے میں استعمال کیا۔ اب ایسے ہی یہاں ہمیں 4-5 الفاظ دیے ہوئے ہیں، ان الفاظ کے ہمیں معنی لکھنے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو استعمال کرنا ہے۔ تو بچوں شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا لفظ جو ہے سروں پر جگہ پانا، یہ محاورہ بھی ہے، سروں پر جگہ پانا۔ دوسرا لفظ ہے راضی رہنا۔ تیسرا لفظ ہے فکر میں رہنا۔ چوتھا لفظ ہے ہڑپ کرنا۔ پانچواں لفظ ہے ٹھنڈی سانس بھرنا۔ یہ محاورے بھی ہیں، ان محاورات کے ہمیں معنی لکھنے ہیں اور پھر ان کو استعمال کرنا ہے۔ تو بچوں، پہلا جو محاورہ ہے، پہلا لفظ جو ہے وہ ہے سروں پر جگہ پانا۔ ہم ایسے بھی کہتے ہیں آپ میرے سر آنکھوں پر، یعنی کہ یہ عزت کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو سروں پر جگہ پانا کے معنی ہے عزت کمانا۔ تو اب ہمیں اس مذکورہ محاورے کا ہمیں جملہ بنانا ہے۔ بھلے آدمی ہمیشہ سروں پر جگہ پاتے ہیں۔ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں انہیں ہمیشہ لوگ سروں پر بٹھاتے ہیں، آنکھوں پر بٹھاتے ہیں۔ تو اس طرح سے بچوں، یہ محاورہ جو ہے، پہلا محاورہ، ہم نے اس کا معنی بھی آپ کو بتایا اور اس کا جملہ بھی ہم نے ترتیب دیا۔ سروں پر جگہ پانا، پھر دیکھ لیجئے بچوں، سروں پر جگہ پانا اس کے معنی ہے عزت کمانا۔ تو جملہ بنائیں گے ہم اس کو، بھلے آدمی ہمیشہ سروں پر جگہ پاتے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے بچوں راضی رہنا۔ راضی رہنا کے معنی ہے خوش رہنا۔ تو جملہ بنائیے، ماں باپ کو ہمیشہ راضی رہنے کی فکر میں رہو۔ تو بچوں، ماں باپ اگر آپ کے راضی رہ گئے تو اس میں آپ کی بہت بڑی خوشی ہے۔ تو راضی رہنا کے معنی ہے خوش رہنا۔ ماں باپ کو ہمیشہ راضی رہنے کی فکر میں رہو۔ اس طرح سے تیسرا محاورہ ہے ہڑپ کرنا۔ ہڑپ کرنا، ہڑپ کرنا کے معنی ہے قبضہ کرنا۔ تو اس کا جملہ بنائیے، اندھے کی زمین چوروں نے ہڑپ کر لی۔ پھر دیکھ لیجیے آپ، ہڑپ کرنا کے معنی ہے قبضہ کرنا۔ اندھے کی زمین چوروں نے ہڑپ کر لی۔ ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، غریب کی دولت ہڑپ کر لی گئی۔ ایسے بھی آپ جملہ بنا سکتے ہیں۔ تو چوتھا جو لفظ ہے، محاورہ ہے، وہ ہے فکر میں رہنا۔ فکر میں رہنا کے معنی ہے
خیال رکھنا، خیال میں رہنا یا ہوشیار رہنا۔ محنت کرنے کی فکر میں ہمیشہ رہو۔ فکر میں رہنا، ہوشیار رہنا، خیال میں رہنا، تو اس کا جملہ بنے گا محنت کرنے کی فکر میں ہمیشہ رہو۔ اس طرح سے ٹھنڈی سانس بھرنا، ٹھنڈی سانس بھرنا کے معنی ہیں آہیں بھرنا، نا امید ہونا، پریشان ہونا۔ نا امید ہو کر وہ ٹھنڈی سانسیں بھرنے لگا۔ پھر دیکھ لیجئے، ٹھنڈی سانس بھرنا کے معنی ہے آہیں بھرنا، نا امید ہو کر وہ ٹھنڈی سانسیں بھرنے لگا۔ تو بچوں یہ والا کوشچن، یہ والا سوال مکمل ہوا۔ اب ہم سوال نمبر 4 کریں گے۔ سوال نمبر 4 ہے متضاد الفاظ لکھیے۔ متضاد میں نے آپ کو پچھلے درس میں بھی بتایا ہے، جب ہم گرامر کا پورشن پڑھ رہے تھے تب بھی میں نے آپ کو بتایا ہے۔ متضاد کو انگریزی میں ہم انٹونیم یا اپوزٹ کہتے ہیں، اردو میں اس کو ہم ضد اضداد بھی کہتے ہیں۔ تو الفاظ دیے گئے ہیں، ہمیں ان کی ضد لکھنی ہے۔ جیسے اگر آپ کو یاد ہے پچھلے درس میں نے آپ کو بتایا تھا آسمان کی ضد آئے گا زمین۔ اس طرح سے یہاں الفاظ دیے ہوئے ہیں، ان کی ضد ہمیں لکھنی ہے۔ پہلا لفظ ہے جدید، پھر ہے آسمان، پھر ہے چاند، پھر ہے جھوٹ، پھر ہے صحت مند، پھر ہے طاقتور، پھر ہے امیر، پھر ہے عورت۔ تو اب ان الفاظ کے ہم متضاد لکھیں گے، ضد لکھیں گے۔ جدید کی ضد آئے گا قدیم، جدید کی ضد آئے گا قدیم۔ آسمان کی ضد آئے گا زمین، چاند کی ضد آئے گا سورج، جھوٹ کی ضد آئے گا سچ، صحت مند کی ضد آئے گا بیمار، طاقتور کی ضد آئے گا کمزور، امیر کی ضد آئے گا غریب بھی، اور فقیر بھی آئے گا۔ اس کو اگر آپ فقیر لکھیں گے وہ بھی آئے گا، اس کو امیر غریب، عورت مرد۔ تو بچوں یہ کچھ الفاظ تھے، دو سوالات ہم نے کیے، پہلے محاوروں کے معنی لکھے، پھر ان کو ہم نے جملوں میں استعمال کیا۔ پھر سوال نمبر 4 جو ہے متضاد الفاظ، تو ان کے اضداد، یہ جو الفاظ جو تھے ان کے اضداد بھی ہم نے لکھے۔ میں ایک بار پھر دہراتا ہوں، جدید کی ضد آئے گا قدیم، آسمان کی ضد آئے گا زمین، چاند کی ضد آئے گا سورج، جھوٹ کی ضد آئے گا سچ، صحت مند کی ضد آئے گا بیمار، طاقتور کی ضد آئے گا کمزور، امیر کی ضد آئے گا غریب، عورت کی ضد آئے گا مرد۔ تو اس طرح سے بچوں یہ دونوں سوالات ہم نے حل کیے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آئے ہوں گے۔ تو آپ گھر پہ رہیے، آرام سے رہیے اور اپنے آپ کا خیال رکھیے، ساتھ ساتھ اپنی تعلیم کے ساتھ وابستہ رہے، کیونکہ اسی میں آپ کی اور ہماری کامیابی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔